مباحثہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ڈنڈے چل گئے، تلواریں نکال لی، ایک دو افراد مارے گئے، اور اب ڈر تھا کہ ان کے بیچ خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ تو اکابرین جمع ہو کر موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے نبی خدا آپ ہماری مشکل کو آسان کر دیجیے، رہنمائی کریں کہ قاتل کون ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاؤں گا، اب تعالیٰ سے استفسار کروں گا۔ کوہ طور پہ گئے، مناجات کی، خدا نے فرمایا ان سے کہو اگر قاتل کا نام جاننا چاہتے ہیں تو ایک گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی دم کو کاٹ کر مقتول کے ساتھ مس کریں، مقتول زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ جیسی جناب موسیٰ نے آ کے اپنی قوم سے کہا بنی اسرائیل سے کہ آپ گائے کو ذبح کرو، اس کی دم کو جا کے مقتول سے مس کرو، تو آپ کو پتہ ہی ہوگی جو نمونے آج ہیں پہلے بھی ایسے ہی تھے، کٹ حجتی اور حجت بازی اور بات سے بچنے کے لیے تاکہ خرچ کیے بغیر ایسے ہی پتہ چل جائے۔ تو اب انہوں نے ایسے سوال تراشنا شروع کیے کہ جان چھوٹ جاؤ، ایسی گائے ملے ہی نہیں۔ کہا بتائیں کیسی گائے ہونی چاہیے، بڑی ہو چھوٹی ہوگا، لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو، درمیانی ہو۔ کہا اچھا رنگ کیسا ہوگا، فاقع لونھا تسر الناظرین، زرد رنگ کی ہو دیکھنے میں اچھی لگے، اور یہ پوچھتے گئے سوال، قرآن نے سارے سوال ذکر کیے، جواب ذکر کیے، اور جب کوئی سوال نہ بچا تو فرمایا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا کہ کرو۔ اب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، اور تتبع تفوس اور چھان پھٹک کے بعد جب وہ گائے، ایک پورے خطے میں ایک گائے تھی ایک جوان کے پاس۔ یہ جوان کون تھا؟ ایک تاجر تھا، اور اس کے پاس یہ گائے تھی۔ انہوں نے خواہش کی کہ یہ گائے ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ گائے نہیں بیچنا چاہتا ہوں کہ میرے باپ کی یادگار ہے۔ اس کے پیچھے یہ واقعہ تھا جو امام ہشتم نے بیان کیا، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے، کہ یہ تاجر تھا اور اس نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اب اس نے رقم دینی تھی اور اس کو بڑا فائدہ حاصل ہو رہا تھا، اس نے جنس دے کر رقم دے کر جنس خریدنی تھی۔ لیکن جب یہ معاملہ کیا، اس نے اٹھ کے گیا، جا کے ان کو رقم دینے کے لیے چابی اٹھانے کے لیے گیا تو وہ باپ کی تنگی کے نیچے تھی، وہ باپ سو رہا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ کیا میں باپ کو جگاؤں، اٹھاؤں، اٹھا کے یہ رقم لوں، یا یہ ہے کہ پھر ان سے معذرت کر لوں، معاملہ چھوڑ دوں۔ تو پلٹ کے آیا، اس نے سوچا کہ میں مال دنیا کے لیے اور معمولی فائدے کے لیے باپ کے آرام کو خراب کروں، یہ مناسب نہیں ہے۔ واپس چلا گیا اور ان سے کہا کہ نہیں، میں نے یہ معاملہ نہیں کرنا۔ کہا تمہیں فائدہ ہوگا، کہ مجھے نظر آ رہا ہے فائدہ، لیکن میں یہ کسی وجہ سے یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ وہ رخصت ہو کے چلے گئے، اور جب باپ جاگا اور سے سارے واقعے کو پتہ چلا تو خوش ہوا اور پھر دعا دی۔ آپ گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں کہ ماں کی دعا، جنت کی ہوا، لیکن جتنا میں نے کھنگالا اس موضوع پر ریسرچ کرتے ہوئے، احادیث کے متون جب میں نے اٹھائے، دیکھے، پڑھا، تو میں جتنی بھی اس بارے میں احادیث تھی جو میں نے پڑھی ہیں، سب سے جلد پوری دنیا میں لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ فقہا کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس ہمارے لیے دعا کریں، اور مختلف افراد کے پاس جا کے التماس کرتے ہیں، ہم لکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ لیکن اس دنیا میں سب سے زیادہ جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے، معصومین نے فرمایا وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں، چاہے باپ گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے باپ کی دعا میں اولاد کے لیے اثر رکھا ہے۔ والدین کو، باپ کو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ دعا دی اور اس کے بعد کہا چلو خیر تمہارا نقصان ہوا، لیکن یہ گائے تحفے میں رکھ لو، اللہ اس میں تمہارے لیے برکت فرمائے گا۔ پھر یہ وہی گائے ہے، اور پورے خطے میں جیسی اور کوئی دوسری گائے نہیں ہے۔ باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب وہ آئے اصرار کرنے کا میرے باپ کی یادگار ہے، میں نہیں دینا چاہتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے سوچا، خوش ہو گئے کہ چلیں جان چھوٹ گئی، اب گائے ذبح کیے بغیر کام چل جائے گا۔ لیکن جناب موسیٰ نے فرمایا کہ نہ، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہی گائے ذبح ہوگی۔ تب کہا یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی اور گائے، کہا نا اللہ چاہتا ہے کہ یہی گائے ذبح ہو، تب اس قاتل کا، مقتول کا نام پتہ چلے گا قاتل کون ہے۔ تو پھر کہا کہ یہ تو نہیں بیچتے، کہا چلو میں سفارش کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے خواہش کی تو جوان راضی ہو گئے کہ آپ نبی خدا ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے قبول ہے۔ اب سوال ہے قیمت کا کہ کیا قیمت معین ہونی چاہیے، تو موسیٰ کریم نے کہا کہ یہ میں خود معین نہیں کر سکتا، میں خدا سے پوچھوں گا۔ تو خدا نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کریں، اور پیٹ چاک کرنے کے بعد سارا گودا نکالیں، اور پھر اس میں جتنا سونا سما سکتا ہے یہ اس گائے کی قیمت ہے۔ والدین کی مطیع اور فرمانبردار اس جوان کو اس کی اطاعت کا صلہ پروردگار نے اس کی زندگی میں دیا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ بعد میں جب مرے گا تو یقیناً ملے گا۔ دوسری طرف اگر کوئی والدین کا نافرمانبردار ہے
تو اس کی نافرمانی کی پروردگار سزا اسی دنیا میں دیتا ہے۔ ایک بوڑھا صحابی رسول اسلام کا اپنے جوان سال بیٹے کو لے کے آیا، اس کی شکایت کی، یا رسول اللہ یہ میرے خیال نہیں رکھتا میری ضروریات کا، میرے کھانے پینے کا، میرے پہناوے کا، میرے لباس کا، میری دیگر ضروریات کا۔ ختمی مرتبہ نے تاکید فرمائی کہ کیوں اپنے باپ کا خیال نہیں رکھتے، اس کا خیال رکھو کہ خدا اس کے ذریعے سے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اس نے بہانہ جو سے کام لیا کہ میں تو اب مقروض ہوں اور پریشان حال ہوں اور مشکل میں ہوں، خود میرا گزارا نہیں چل رہا کس طرح سے۔ تو ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ انت ومالک لابیک، تو تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کا خیال رکھو کہ خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ لیکن جب اس نے کٹ حجتی سے کام لیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ اچھا چلے جاؤ، اسے رخصت کیا اور اس کے باپ سے کہا کہ آئندہ اپنے بیٹے سے کچھ نہ مانگنا، یہ تمہاری خدمت اور اطاعت کر کے اپنے لیے دنیا و آخرت میں اسباب خیر کے لیے مہیا کر سکتا تھا، لیکن ان قریب یہ مر جائے گا اور جب مرے گا تو دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے گا۔ تمہیں جب بھی کچھ چاہیے ہو آؤ بیت المال سے مجھ سے لے لینا۔ اس کا وظیفہ معین کر دیا۔ ادھر یہ جوان گیا، کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا۔ دوسرے دن جب یہ معاملہ کیا اس نے کسی کے ساتھ، رقم اٹھائی، کھجوریں منتقل کرنے لگا۔ جب گودام کا دروازہ کھولا تو ساری کی ساری کھجوریں خراب ہو چکی تھی۔ مجبور ہو کر وہ رقم واپس کی اور اب صفائی کے لیے پیسے الگ سے خرچ کر کے گودام صاف کرایا اور اب بیمار پڑ گیا۔ اپنے علاج معالجے پہ رقم صرف کی اور جو بچی رقم تھی اس کو اب کھانے پینے کے لیے بھی کم پڑ گئی، دوا کے لیے بھی کم پڑ گئی اور صحتیاب بھی نہ ہو سکا اور اب گھر میں فقر و فاقہ ہے اور کچھ ہی دنوں میں یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ اب دیوار کا سہارا لے کر چلتا ہوا آ رہا پیغمبر کرام اسلام صحابہ کرام کے ساتھ چلتے ہوئے سامنے سے گزر رہے تھے۔ جیسی اس جوان پر نگاہ پڑی رک گئے، آقا ختمی مرتبہ تو رکے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر کوئی والدین کے نافرما بردار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہتے تو اس جوان کو دیکھو، یہ والدین کی خدمت اور اطاعت کر کے اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتا تھا آخرت کو بھی، لیکن ان قریب یہ مرے گا اور جب مرے گا تو ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا۔ والدین مجرے فیض ہیں، واسطے فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں، دنیا میں اپنی زندگی میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی۔ ایک صحابی رسول کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ تو ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس نہ جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا والدین کے پاس جاؤ۔ عرض کیا ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ فرمایا تو کیا ہوا؟ ان کی قبر پر جاؤ، جا کے فاتحہ پڑھو اور والدین کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو، اللہ تمہارے والدین کے قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ والدین مجرے فیض ہیں۔ میں بس مختصر کروں، خلاصہ کروں، اب میں سینکڑوں احادیث کا اگر نچوڑ پیش کروں چند جملوں میں، کیونکہ ایک سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے طول عمر نصیب کرے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ دشمنوں اور دوستوں کے درمیان محبوب رہے، اگر چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرما بردار رہے، اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو، راحت ہو، سکون ہو، برکت ہو، اگر چاہتا ہے کہ اسے شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو، اگر چاہتا ہے کہ جنت میں انبیاء علیہ السلام کا ہم نشین بنے، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری ہے۔ ورنہ امام سجاد فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے، جاؤ اور اسے جا کر علی زین العابدین کا پیغام پہنچاؤ کہ حسین ابن علی کا بیٹا سید سجاد تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کی جائے گی، نہ کوئی تمہاری دعا مستجاب کی جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں، کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کر کے اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ یذہبن السیئات ویبدلہم بالحسنات، کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ معاف کرتا ہے، نہ معاف کی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن ہے، اس مجاز نہیں ہے، حقیقتاً خدا فرما رہا ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اللہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے سرے سے، اور صرف مٹاتا نہیں، ویبدلہم بالحسنات، انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ شراب پیتا رہو، خدا اس کے کھاتے میں تہجد لکھ دے، یہ مذاق نہیں ہے، قرآن ہے، ان اللہ یذہبن السیئات ویبدلہم بالحسنات۔ تو ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سا عمل ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جس کے باعث نیکیوں میں بدل جاتا ہے انسان کا گناہ؟ فرمایا یہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اپنے والدین کی مطیع اور فرمانبردار ہیں اور اپنی والدین کی اطاعت سے اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص
اپنے والدین کی اطاعت نہ کر سکا اور اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو سکے اور یہ حق ادا نہ کر سکا، تب بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو والدین کی زندگی میں ان کے مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہیں، لیکن ان کی موت کے ساتھ بھول جاتے ہیں، ان کے حقوق سے غفلت برتتے ہیں، ان کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو آگے نہیں بڑھاتے، ان کے لیے دعائے خیر نہیں کرتے، زیارت قبور کے لیے نہیں جاتے، تو یہ والدین کی جو موت کے بعد کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کے نافرمان بردار لکھے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے والدین کی زندگی میں تو ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ان کی موت کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، پھر ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے واجبات جو چھوٹ گئے ان کو ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے کارہائے خیر جو بھی کسی عمل خیر کی توفیق ہو پہلے ان کی نیت کرتے ہیں اور باقی اعمال انجام دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں فرمانبردار لکھے جاتے ہیں۔ کیونکہ ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں دو جملے ماں سے متعلق عرض کروں۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ یہ جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اس جملے کو جوان لوہے دل پہ لکھیں۔ میں مجبور ہوں، موضوع ایسا نہیں تھا کہ جسے اتنا تیزی سے پڑھا جانا چاہیے تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں بس سورت سے گزر رہا ہوں۔ یہ جملہ لوہے دل پہ نقش کر لیجیے، یہ جملہ روح قرآن ہے، قرآن کی 20 آیات کا نچوڑ ہے یہ جملہ، کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی تو ہمیں انسان کہا جاتا ہے، مجازن کہا جاتا ہے، حقیقتاً انسان نہیں ہے۔ 6 عوامل علماء اخلاق نے، محدثین نے، مفسرین نے تحریر کیے، 6 فیکٹرز ہیں، 6 عوامل کے جو ہمیں حقیقی معنی میں انسان بناتے ہیں۔ 3 ہڈن فیکٹرز ہیں، 3 اوپن فیکٹرز ہیں، 3 عوامل خفی، 3 عوامل جلی۔ عوامل خفی توفیق ہے، دعا ہے، توارث صفات جین، اور عوامل جلی والدین، استاد اور سماج، معاشرہ۔ ان 6 میں سے مؤثر ترین عامل جو ہمیں حقیقی معنی میں انسان بناتا ہے وہ والدین ہے، اور والدین میں سے بھی مؤثر ترین عامل ایک ماں کا وجود ہے۔ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے، ماں انسان سازی کی فیکٹری ہے۔ اس لیے ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے، جنت صرف ایسی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ورنہ بہت ساری مائیں اپنی نسلوں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اور یہ جملہ میں بطور خاص جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آقا ختمی مرتبہ نے فرمایا میرے صحابہ خود کو مزبلہ سے بچانا۔ عرض کیا ابو ذر نے کہ مزبلہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ خوبصورت پھول جو کسی گندے ڈھیر پر اگا آتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ایسی عورت جو دیکھنے میں تو بہت حسین اور خوبصورت ہے لیکن اس کی پرورش کسی ناشائستہ اور غیر مہذب اور کسی گندے خاندان میں ہوئی ہے، کہ جس کے عناصر ترکیبیہ ناپاک ہے، جو تمہاری نسل کی اچھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ میرے عزیزوں، اس وقت تک 8,500 سالہ انسانی تاریخ، جناب آدم جب زمین پر آئے 1000 سال زندگی گزاری، ان کی وفات ہوئی، اس کے 6150 سال کے بعد ختمی مرتبہ تشریف لائے، وہ 63 سالہ حیات طیبہ اور پھر 1500 سال 1450 سال، یہ سارا عرصہ تقریباً 8,500 سالہ انسانی تاریخ تمدن بشری میں اب پڑھیں، ان 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں، 21 تمدن، 21 کلچر، 21 ثقافتیں یہ انسان گزار چکا ہے۔ کیا کردار ہے ماں کا دنیا کی ان تہذیبوں میں، دنیا کی تاریخ میں؟ جو بڑی بڑی شخصیتیں آپ دیکھیں گے، تدبر کریں گے، تعقل کریں گے، تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے، مطالعہ کریں گے، جو بڑی بڑی شخصیتیں، قد آور شخصیتیں ہیں، ان کے اوج و عروج میں، ان کے کمال میں، ان کی بلندی میں سب سے بڑا کردار اگر آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، ماں نظر آئے گی۔ یہ ماں کا کردار ہے۔ اور جو میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے یہ تمہید میں نے ذکر کی، کہ اس وقت تک 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں، اور دنیا کی ان 21 تہذیبوں میں مختلف ویلیوز پائی جاتی ہیں، قدریں، اقدار ہیں، اور ایک قدر ایک تہذیب کی ہاں اگر اہمیت رکھتی ہے تو ضروری نہیں کہ دوسری تہذیب بھی اس انسانی اس تہذیبی قدر کو وہی اہمیت دے، یہ ضروری نہیں، لیکن تمام دنیا کی تہذیبوں میں ایک قدر وہ ہے جسے 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں ہر تہذیب نے سب سے زیادہ پسند کیا، اور اس قدر اور ویلیو کا نام ہے وفا، اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ اور جا کر تلاش کریں کہ عباس کیسے عباس بنے؟ کیا عباس اس لیے عباس بنے کہ یہ علی کے
بیٹے ہیں, نہ علی کے تو 18 بیٹے ہیں, امام حسن امام حسین کے علاوہ, اور بیٹوں میں سے بہت ساروں کے ہمیں نام بھی یاد نہیں ہوں گے, لیکن کون ہے جو حضرت ابو الفضل عباس کو نہیں جانتا؟ وجود مبارک ابو الفضل عباس. ایک عیسائی خاتون نے حال ہی میں آپ سے متعلق کتاب لکھی ہے, کہا کہ جناب ابو الفضل عباس کسی گروہ کی میراث نہیں ہے, کسی مسلک و مذہب کی میراث نہیں ہے, کسی فرقے کی میراث نہیں ہے. وجود مبارک ابو الفضل عباس سرمایہ بشریت ہے. یہی بات انہوں نے دہرائی, کہا کہ جس طرح سے دنیا کی 21 تہذیبوں میں سب سے بڑی جو